الرحیم السلام علیکم۔ پروگرام ہیڈ کوارٹرز 360 کے ساتھ میں ہوں عمر انعام اور میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور یوٹیوبر مغیث علی۔ بہت شکریہ مغیث بھائی۔ بہت شکریہ عمر انعام سر جی، یہ جو ہم ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اے آر وائی کے خلاف کوئی ایک ایسا طوفان آیا ہوا ہے کہ پہلے ان کی نشریات بند کروائی گئی پیمرا سے، پھر عماد یوسف کو رات گئے ان کے گھر میں گھس کے بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کیا گیا، اور پھر اب جو ہے وہ ان کا این او سی منسوخ کیا گیا 20 سال بعد وزارت داخلہ کی طرف سے۔ تو یہ جو سارا دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ اضطراب، پریشانی، تکلیف، یہ کیا ہے ان کو اے آر وائی سے، اور کیا اس سے زبان بندی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عمر انعام صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو آپ نے ہمیں بلایا۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کے جو ایک میڈیا ہے اس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں اور ان کے خلاف نہ جائیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ جب بھی اقتدار میں آئی ہے، آپ 2014 دیکھیں کہ انہوں نے جیو نیوز بھی بند کیا تھا، ہاں ٹھیک ہے، اب اے آر وائی نیوز ہے، بول نیوز بند کیا، بول نیوز بند کیا، پھر وہ اس طرح سے وہ معاملات چلتے رہے، پھر نجم سیٹھی کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا نواز شریف نے، تاریخ گواہ ہے۔ تو مسلم لیگ نون کا یا کسی بھی حکومت کا، چاہے وہ تحریک انصاف بھی ہو، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، ان کے حق میں بات کرتا رہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اے آر وائی نیوز، دیکھیں اے آر وائی نیوز کی ایک پاپولیرٹی ہے پاکستان میں، آپ دیکھیں کچھ بھی میٹر نہ لگائیں، صرف جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں تو جو لوگ انہیں لائیو واچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ پیمانہ عکس کر سکتے ہیں کہ کون کس طرف ہے، کتنے کی ویورشپ ہے۔ اب دیکھیں ایک بڑا ایک ریلیف ملا ہے انہیں سندھ ہائی کورٹ سے، پورے پاکستان کی صحافتی تنظیم ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہ 4000 خاندانوں کا معاملہ ہے، صرف یہ اے آر وائی نیوز کا معاملہ نہیں ہے، اس میں غریب ورکر بھی کام کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی سوچنا چاہیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ نے وہ جو این او سی ان کا منسوخ کیا تھا اس کا حکم نامہ تو معطل کر دیا۔ ہمیں آج آ کے کہاں سے ریلیف ملتا ہے؟ اسی عدالتوں سے ہی ملتا ہے، کہ ظاہری بات ہے کہ یار اب آپ جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا تو پھر آپ عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، جیسی بھی ہیں یہ چلیں جیسے بھی ہیں، تو وہ انہیں ایک ریلیف مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 17 اگست کو فریقین کو بلایا ہے، ابھی مکمل طور پہ تو انہیں عارضی ریلیف ملا ہے، جب یہ پیمرا تو بھی نہیں کھول رہا ان کے نشریات، بہت سے لوگ ابھی بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں نشریات آ رہی، تو ان کو بلا سکتا ہے پیمرا کے چیئرمین کو کہ بھئی آپ نے کیا کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یار آپ اس وقت کون سی صدی میں رہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، آپ ویسے ٹی وی نہیں دیکھتے، بالکل ایسے ٹھیک ہے، کوئی شخص ٹی وی نہیں دیکھتا، سب کچھ انہیں مل جاتا ہے موبائل کی سکرین پر، تو اب بھی لوگوں کو جو نیوز چاہیے وہ موبائل کی سکرین پر مل جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک اینکر جو خود کا یوٹیوب چلاتا ہے وہ کتنا ایک لوگوں تک انفارمیشن یا کتنا انفلوئنس کرتا ہے، تو یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے۔ جب آپ اسے ایک سائڈ پہ دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیں تو کیا ان میں جو موجود لوگ ہیں وہ پھر قوم کو سچ نہیں بتانا شروع کر دیں گے؟ یہ حکومت کی ایک بوکھلاہٹ کا ایک نتیجہ ہے، یہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے، یہ وزارت داخلہ کو یا جو بھی ان کو گائیڈ کر رہا ہے یا جو بھی انہیں انسٹرکشن دے رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کل کو جیو تھا، آج کو اے آر وائی ہے، حالانکہ اے آر وائی کے اوپر ایک پورا ایک ٹھپا تھا، یہ محب وطن چینل ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو بہت سارے معاملات اب دیکھیں کہ وہ سارے صف میں ان لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کیا پھر آپ انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف نفرت دل میں رکھیں؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور بڑا ایک نقصان ہے۔ اور اب الحمدللہ اے آر وائی کی نشریات بحال ہو جائیں گی، سندھ ہائی کورٹ کا تو معاملہ سامنے آپ کی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے صحافیوں کو کبھی خاموش کرایا جا سکا تھا اور کرایا جا سکے گا؟ یار دیکھیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ آپ چند دن کے لیے زبان بندی کر سکتے ہیں، یہ تو آپ دیکھیں ضیاء الحق کے بدترین مارشل لا میں بھی نہیں ہوا ایسا کہ آپ کسی کی زبان بندی کرا سکیں۔ کوئی نیوز چینل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، 1-2 اخبار تھے بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آج کے اگر دور میں کہا جائے کہ آپ کسی کی زبان بندی کرا سکتے ہیں جبر کے ذریعے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ان کو اپنے مسئلے بتائیں، آپ ان کے مسئلے سنیں، پھر دونوں بیٹھ کے کچھ طے کر لیں۔ اور پھر یہ بھی ایک ہونا چاہیے، اب میں ایک اس حقیقت میں بتاؤں کہ ہمارے پاکستان کے میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کسی جماعت کا نریٹو ایز اے فیکٹ، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بنا کے پیش نہ کرے، ٹھیک ہے، ان کا موقف رکھیں، اور اس کے بعد یہ جا وہ جا، اپنے آپ کو تھوڑا سا نیوٹرل کرنے کی کوشش کریں، اب پیک پہ نہ جائیں۔ اب دیکھیں جیو نیوز کتنا گندا پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیو سے بھی بڑھ گیا سما تو یہ ایک ہمارے صحافت جو کے اوپر ہے وہ زوال پھر آنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو ہے ان کے اوپر یقین نہیں کرتے، پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایجنڈا بیسڈ نیوز ہی چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو معیار کام کرنا چاہیے، چاہے اے آر وائی بھی ہو،
کسی کے اوپر آپ پھر غداری کے فتوے بھی نہ بانٹیں اور نہ ہی کسی کے اوپر یہ الزامات لگائیں. بس اپنی نیوز دیں, لوگوں کو یہ چوز کرنے دیں کون صحیح دے رہا ہے کون غلط دے رہا ہے, لیکن رہیں نیوز پر. ہاں بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ. دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے سر کہ شہباز گل کی گرفتاری ہم نے جس طریقے سے دیکھی, اس کے بعد ان کے ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے, جب وہ نہیں ہو سکے تو ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا, 10 ماہ کی بچی کو 15 گھنٹے حوالات میں اپنی ماں کے ساتھ بٹھایا گیا. بعد میں جب رولا پڑا تو پھر کہا گیا کہ نہیں جی وہ تو خاتون اڈیالہ چلی گئی ہیں اور بچی ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو 10 سال کی پاکستان کی سیاسی قیدی تھی, 10 مہینے کی چھوٹی بچی, یہ جو اس کے ڈرائیور کے بچی تھی, یہ ہتھ کنڈے یعنی آپ کو لگ نہیں رہا کہ کہیں پہ جو ریاست ہے, حکومت ہے, وہ اپنی بنیادیں کھو چکی ہے اور ہوا میں معلق ہے, اور کوئی بھی اس کے سامنے کچھ بھی آتا ہے ان پر گزرنے کو تیار ہے. دیکھیں یہ بڑا ایک المیہ ہے, اس کے اوپر پاکستان کے تمام جرنلسٹ کمیونٹی اور خاص طور پہ جتنے بھی سیاستدان تھے انہوں نے بھی کنڈم کیا ہے اسے, خاص طور پہ جو یہ سمجھے جاتے ہیں کہ یار یہ انسانی حقوق کو سمجھتے ہیں. اب نون لیگ کو تو نہ لیں, وہ تو خوشیاں منا رہے تھے. تو یہ جو معاملہ ہوا یہ الٹا ان کا پڑ گیا ہے. وہ جو 10 ماہ کی بچی ہے, وہ جو ماں سے دعا کی, وہ پھر آپ نے عدالت میں ویڈیو بھی دیکھی, اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ یار اس میں آپ خاندان کو نہ لائیں, ایک کسی کا قصور ہے تو آپ اس کو اٹھائیں نا. یہ پولیس نے جو پرانا رویہ بنایا ہوا ہے کہ یار اس کے خاندان کو اٹھا لو, یہ کر لو, تو یہ بکلاہٹ کا شکار ہے. حکومت چاہتی ہے کہ اس طرح سے وہ موبائل ہے وہ مل جائے, وہ موبائل تو ملا نہیں ہے. اب اس کے لیے اس کے خاندان کو, اس کے ڈرائیور کو ادھر جا ادھر جا, جس سے آپ غلطی کر جاتے ہیں. تو غلطی ان سے ہوئی. اب دیکھیں جو شہباز گل کا مین کیس تھا جس پہ فوکس ہونا چاہیے تھا وہ پیچھے رہ گیا. آگے کیا آ گیا کہ یہ خاتون اور بچی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حکومت سے ہوا کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ جو وہ کہتے تھے کہ مریم نواز کو یا خواتین کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے, یا آپ یہ کہتے تھے کہ آپ سیاسی وکٹمائزیشن نہ کریں, تو یہ جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو لوگ پھر اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز گل نے اگر یہ بات کر دی ہے تو ٹھیک ہے, اس کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے تھے, نہیں کرنا چاہیے تھا ان سے, ان کے جو الفاظ تھے اس طرح سے نہیں بات کرنی چاہیے تھی. اس سے انہوں نے کنارہ تھوڑا سا اختیار کیا, لیکن انہوں نے پھر بتایا کہ یار دیکھیں قانونی طریقہ کار بھی, ہاں پھر یہ سیاستدان بھی تو ہیں نا, ایک پوری لائن پڑی ہوئی ہے. تو وہ فواد چودھری سے ہی کہتا ہے, وہ کہتا ہے اگر آپ غداری کے معاملے پہ آئیں گے تو پھر یہ رسے ہیں نا وہ کم پڑ جائیں گے, گردنیں زیادہ ہو جائیں گی. آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی جو باتیں ہیں, جو مریم نواز نے باتیں کرتے رہی, پھر جو یہ صادق ہو گیا, مطلب ایک محسن داوڑ ہو گیا, ایک پورا ایک خواجہ آصف کی فلور آف دی ہاؤس تقریر ہے وہ. تو وہ پھر جب لوگوں کو نظر آتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کا شہباز گل کا اتنا بڑا قصور نہیں ہے, یہ تو بائے نیم لے کر سارا کچھ کر رہے ہیں اور یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں. کس طرح سے وہ پھر کام کرتے ہیں, پورا ایک مافیا کام کرتا ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے. میرے خیال سے لوگوں میں نفرت نہیں پھیلانی چاہیے. ہمارے پاس بلوچستان کے معاملات بھی ہیں, کے پی کا معاملہ بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوری نفرت ہمارے خلاف بن جاتی ہے. تو میرے خیال سے تشدد کا راستہ یا طاقت کا راستہ جو ہے وہ نہیں اپنانا چاہیے. بیٹھ کے مل کے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یار یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہمارے اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے. انہیں بیٹھ کے معاملات کو اس نہج پہ نہیں جانا چاہیے کہ یار اس کو آپ ٹھوک دو, اس کو آپ اڑا دو. یہ تھوڑا سا مسئلہ. بالکل صحیح. مفیس بھائی آخر میں یہ بتائیں کہ آج نون لیگ کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ مزید بانٹ رہا ہے. یعنی آج 75ویں سالگرہ ہے پاکستان کی, اور ابھی 14 اگست شروع ہونے والی ہے, 13 اگست کی شام کو ہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. تو آج بھی جو لاہور میں جھنڈے لگائے گئے ہیں پی ٹی آئی کے اور اس کے اوپر قومی پرچم لگائے گئے ہیں, تو ایک ویڈیو انہوں نے کہیں سے نکالی ہے اور نون لیگ کے آفیشیل ڈیجیٹل میڈیا ہینڈل جو ہے PMLN کا ویریفائڈ, اس طرح کی یعنی حرکت آپ کو پاکستان کے کسی سیاسی تحریک کی طرف سے, کسی سیاسی جماعت کی طرف سے نظر نہیں آتی. انہوں نے لگا دیا کہ جناب یہ پی ٹی آئی نے قومی پرچم اتار دی ہیں. تو یہ سرٹیفکیٹ دیکھیں وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں کسی کے اوپر جھنڈے کے اوپر حب الوطنی کا آپ اسے سرٹیفکیٹ دیں گے تو یہ میرے خیال سے اور ہے ابھی ایک فیک نیوز مناسب بات نہیں ہے. اور وہ ویڈیو پھر سامنے آ بھی گئی ہے وہ لگاتے ہوئے. اب دیکھیں عمران خان تو انسٹرکشن نہیں دے رہا نا, اب میں جا کے پی ٹی آئی کے اوپر جھنڈا لگا دوں, نیچے پاکستان کا لگا دوں لے رہا ہوں, تو لوگ کہیں کہ جناب یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان نے کہا ہے چاہیے عمران خان کو کہ ان کو آگے. ٹھیک ہے وہ ایک انتظامیہ ہے ضلعی, اس کے لوگ ہیں بیچارے وہ پڑھ لکھے بھی نہیں ہوتے, ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اس کو ازالہ سے ٹم کر دیا. ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان کا قصور نہیں ہے, نہ ہی ان کے اوپر لگانا چاہیے, اور نہ ہی جھنڈوں کے اوپر
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ حب الوطنی، یہ اس کے یہ حب وطن ہے یا یہ غدار ہے، یہ معاملہ. آپ دیکھیں 14 اگست ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں نیچے جھنڈیاں نظر آئیں گی زمین پہ پڑی ہوئی، ٹھیک ہے، ہمیں جھنڈے نظر آئیں گے. تو کیا یہ معاملات نہیں دیکھے جا سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے ایکشنز دیکھنے چاہیے. عمران خان کو آپ الٹے لٹک جائیں، نہ غدار ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اسے کرپٹ ثابت کر سکتے ہیں. وہ ایک محب وطن لیڈر ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ بلکہ خود پاکستان کے پرچم کی تذلیل یہ خود لوگ کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس بات کو ایک ویڈیو بنی ہے 5 لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ جو پورا ایک پروپیگنڈا نریٹو بنا دیا جاتا ہے یہ لاکھوں لوگ پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے دل میں بھی آتا ہے کہ اچھا اس سے یار یہ ہرٹ ہوتی ہے. اور جو لوگ ہوتے ہیں جو وہ پھر وہی چیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیز نہیں ہے. 14 اگست ہے اور ہمیں بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں بہت سی شکایتیں ہوں گی، بہت سے لوگوں سے شکایتیں ہوں گی، لیکن یہ پاکستان ہمارا ہے. ہمیں ایک محب وطن کا، ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. جشن آزادی اچھے طریقے سے منائیں، جوش و خروش کے ساتھ منائیں. یہ آزادی بڑی مشکل سے ملی ہے ہمیں اپنی قربانیاں یاد رکھنی چاہیے. جو لوگ قربانیاں دے کے پاکستان میں آئے، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اس پاکستان کو کھڑا کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں، ان کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اس سارے معاملے میں. ہمیں اپنے مسئلے، شکایتیں، سیاسی وابستگی ایک سائڈ پہ رکھ کے جو 14 اگست ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کو ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور 14 اگست اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بالکل، بہت آزادی نعمت ہے. ہاں، آزادی ایک نعمت ہے. مغیث علی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور جو آخری ان کا پیغام ہے وہی میرا پیغام ہے کہ آپ کو ریاست پاکستان سے بہت سارے گلے شکوے ہو سکتے ہیں، شکایتیں ہو سکتی ہیں، آپ ناراض بھی ہو سکتی ہیں اور یہ آپ کا حق بھی ہے. لیکن جو 14 اگست ہے یہ اس عظیم قربانی کی یاد ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان کی بنیادوں میں جب لہو دیتے ہوئے اور آزادی حاصل کرتے ہوئے حاصل کی تھی. تو ہم نے یہ 14 اگست کو اپنے تمام تر اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، بھلا دینا ہے اور اس دن کو شایان شان انداز میں اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.